اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الماعون ہمیں بتاتی ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں بلکہ سچے ایمان کا اثر انسان کی اخلاق، معاشرت، غریبوں سے حسن سلوک اور اخلاصی عبادت میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اس صورت میں دو قسم کے لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں، وہ جو عبادت تو کرتے ہیں مگر اخلاص، رحم دلی اور خدمت خلق سے خالی ہوتے ہیں۔ ورس نمبر 1، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالیہ انداز میں توجہ دلاتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ حقیقی طور پر دین کا انتظار کرنے والا کون ہے؟ صرف زبان سے انکار کرنے والا ہی نہیں بلکہ وہ بھی جس کے اعمال اس بات کی گواہی دیں کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ آیت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا رویہ ظلم، بے رحمی اور خود غرضی پر مبنی ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کیا اس کے اعمال آخرت پر یقین کی علامت ہیں۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت کا یقین ہمارے کردار کو بدل دیتا ہے اور ایمان کا اثر ہمارے اخلاق پر ضرور ہونا چاہیے۔ ورس نمبر 2، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پس وہی شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ جو شخص یتیم کو حقارت سے دھتکارتا ہے اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا ریفلیکشن یہ ہے کہ آج یتیم کو دھکا صرف جسمانی نہیں ہوتا، اس کا حق مار لینا، اسے محبت نہ دینا، اس کی عزت کو ٹھیس پہنچانا، کمزوروں کی مدد نہ کرنا، یہ سب بھی یتیم کو دھکا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اس ورس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کمزوروں سے حسن سلوک ایمان کی علامت ہے۔ طاقتور ہونا خدمت کا ذریعہ ہونا چاہیے، ظلم کا نہیں۔ ورس نمبر 3، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ صرف خود نہ کھلانے کی بات نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت نہ دینا مذمت کا باعث ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں دوسروں کا درد ہے یا نہیں۔ کبھی ہم خود مدد نہیں کر سکتے لیکن کسی اور کو ترغیب تو دے سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل، کسی ضرورت مند کے لیے راشن جمع کر لینا، کسی بھوکے کو کھانا دینا، کسی خیر کے کام کو شیئر کرنا، یہ سب اس آیت پر عمل ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا بھی نیکی ہے اور بے حسی ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ ورس نمبر 4، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں نماز پڑھنے والے کی مذمت نہیں بلکہ ایسے نمازیوں کی مذمت ہے جن کی نماز صرف ظاہری ہو۔ یہ آیت بہت چونکا دینے والی ہے۔ اللہ نے نمازیوں کا لفظ استعمال کیا تاکہ ہر نمازی اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا میری نماز مجھے گناہوں سے روکتی ہے؟ کیا نماز کے بعد میرا اخلاق بہتر ہوتا ہے؟ کیا میں اللہ سے تعلق محسوس کرتا ہوں؟ نماز صرف جسم کی حرکت نہیں بلکہ دل کی حاضری بھی ہے۔ اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز کو رسم نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات سمجھیں۔ نماز زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ ورس نمبر 5، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتے، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے یا خشوع کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں جو ریفلیکشن ہے وہ یہ ہے کہ غفلت صرف نماز چھوڑنے کا نام نہیں، نماز کو آخری وقت تک ٹالنا، جلدی جلدی پڑھ لینا، دل کا دنیا میں مصروف رہنا، یہ سب غفلت کی صورتیں ہیں۔ اگر دنیا کے کسی اہم کام کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں تو اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ اور اس ورس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نماز کو زندگی کی اولین ترجیح بنائیں، خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ورس نمبر 6، الذین ھم یراؤون، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ریاکاری وہ بیماری ہے جس میں انسان اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی تعریف چاہتا ہے۔ آج ریا صرف عبادت میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر نیکی کی نمائش کرنا، لوگوں سے تعریف کی خواہش کرنا، عبادت کا دکھاوا کرنا۔ ہر عمل سے پہلے خود سے پوچھیں، اگر دنیا میں کوئی مجھے نہ دیکھے تو کیا میں یہ عمل پھر بھی کروں گا؟ اگر جواب ہاں ہے تو امید ہے کہ نیت خالص ہے۔ اور اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اخلاص ہر عبادت کی روح ہے۔ ورس نمبر 7، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی دینے سے منع کرتے ہیں۔ معاون سے مراد وہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو آسانی سے دی جا سکتی ہیں، جیسے برتن، اوزار، پانی یا عام استعمال
استعمال کی اشیاء۔ اسلام صرف بڑی قربانیوں کا دین نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی مہربانیوں کا بھی دین ہے۔ کبھی ایک گلاس پانی، ایک قلم، ایک کتاب، ایک برتن یا ایک مسکراہٹ بھی کسی کے لیے بہت قیمتی ہو سکتی ہے۔ جو شخص معمولی چیزیں بھی دینے میں بخل کرے، اس کے دل میں محبت الہی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس ورس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھے اور دوسروں کے کام آنا مومن کی پہچان ہے۔ مجموعی طور پر سورہ الماعون کا یہ پیغام ہے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں بلکہ کردار ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کی خدمت دین کا حصہ ہے۔ نماز اخلاص اور خشوع کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ریاکاری عبادت کی روح کو ختم کر دیتی ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ کے نزدیک بڑی قدر رکھتی ہیں۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو ہماری کردار، عبادت، اخلاص، رحم دلی اور خدمت خلق میں ظاہر ہو۔ ہمیں ریاکاری، غفلت اور بخل سے محفوظ فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔